بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں عبدالحنان آپ کو فکر مغرب اور اسلام جو سیریز ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانیت پرستی اور اسلام۔ ہیومنزم، انسانیت پرستی، اس سے کیا مراد کیا ہے، اس کا تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام اس فکر کو، اس سوچ کو کہاں تک پذیرائی دیتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انسانیت پرستی کیا ہے؟ انسانیت پرستی یا ہیومنزم ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، جس پیغام کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو آواز آتی ہے، جو صدا لگائی جاتی ہے ہیومنزم کی طرف سے، اے میرے بھائی انسان پرست ہو جا، اپنے جذبات اور خیالات پوری انسانیت کے لیے وقف کر دے، دین و مذہب کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، نجی معاملہ ہے، یعنی انڈیویجول میٹر ہے۔ اس کو نہ لے کر آؤ انسانی تعلقات کے درمیان۔ یہ انسان اور خدا کا ایک مخصوص تعلق ہے جو صرف انسانی ضمیر کا معاملہ ہے، لہذا اسے اتنی اہمیت نہ دے کہ اس کی بنیاد پر آپ ان لوگوں کے بارے میں مخالفانہ جذبات و احساسات رکھیں جو آپ کے مذہب کے پیروکار نہیں۔ مذہب کو انسانیت اور انسانی برادری کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ آؤ رنگ و نسل، وطن اور مذہب کو پس پشت ڈال کر ساری انسانیت کے خیر خواہ ہو جاؤ۔ یہ وہ میسج ہے جو ہیومنزم کی طرف سے بنیادی طور پر دیا جاتا ہے، دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہم ہیومنزم کے اس میسج، اس پیغام کا جائزہ لیں تو اس کے جو امپیکٹس ہیں، جو اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ تین طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہیومنزم کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پیغام کو اگر تسلیم کیا جائے، اس فکر کو تسلیم کیا جائے، تو انسان کی سوچ ایک انٹرنیشنل سطح پہ آ جاتی ہے، عالمی فکر بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ساری انسانیت سے محبت شروع کر دیتا ہے، مذہب کی تفریق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سارے انسان یکساں ہو جاتے ہیں، سب مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں رہتا۔ یہ اثرات یہ پیغام چھوڑتا ہے، اور انہی کے لیے اس کی دعوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہیومنزم جو ایک میسج ہے، جو ایک پیغام ہے، یا یہ جو ایک دعوت ہے، اگر ہم اس کا ایک جو یہودی تنظیم ہے ماسونی، جو کہ بڑی خطرناک تنظیم ہے، دنیا میں فسادات مچانے میں سب سے اول حیثیت ہے اس کی، اور گزشتہ صدیوں سے ماسونی جو ہیں، یہودی جو ہے ماسونیت کی شکل میں پورے یورپ کو اور پورے ایشیا کو، بلکہ پوری دنیا کو، اقوام عالم کو اپنے فسادات کی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ مختلف خفیہ حربے استعمال کیے ہیں انہوں نے۔ تو اگر ماسونیت کی دعوت کو دیکھا جائے تو ماسونیت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر آپ ماسونی تنظیم جو ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کا اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ مذہب کو جوتے کی طرح دروازے پر اتار کر آئیں، یعنی مذہب ایک سائیڈ پہ رکھیں، پھر ماسونی بنیں۔ یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی میسج ہے جو میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی کہا تھا۔ یہودی جو سازشیں ہیں جو یورپ کے بارے میں، وہ یہی ہیں کہ امی گدھے ہیں، یعنی یہود کے علاوہ باقی ساری اقوام، سارے لوگ گدھے ہیں۔ انہیں اللہ نے منتخب قوم یہودی کی سواری کی خاطر پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہیں یہود اپنے مفادات کی خاطر بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ یہ میسج تھا جو ماسونیت کا تھا۔ جبکہ ہم اگر دیکھتے ہیں ان کو، انسانیت پرستی کو، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ دنیا میں ایک وقت تھا، اگر ہم قرآن کا جائزہ لیں تو جب یہ جو مذہب بیزار باتیں ہیں، مذہب مخالف باتیں ہیں، یہ اس وقت بڑی چھپ چھپا کے کی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں، اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں
تو اس وقت کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ سب جوک تھا ہماری طرف سے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ وضاحت فرمائی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّارِ وَاكْفُرْ اور یہ وَاكْفُرُوا یعنی وہ کہتے ہیں، اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تم یہ جو رسول پر یہ جو پیغام آیا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ دن کے اجالے میں، اور یعنی دن کے شروع میں اس پر تم ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا اور تم کفر کرو دن کے آخری حصے میں، جو شام کے وقت دن ڈھلے یعنی پچھلے پہر تم اس کا انکار کر دو۔ شاید کہ اس طریقے کے ساتھ یہ ہماری جو سازش ہے یہ دین کو ہلکا کر دے، اسلام کو ہلکا کر دے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں سے بھی اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ تھا جو بڑا ہی پرانا ہے الحاد کا یا ان شیاطین کا، یہودیوں کا، مذہب کی اہمیت کم کرنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ وہ مذہب کا انکار چھپ چھپا کے کرتے تھے، لیکن اب وہ واضح طور پر کرتے ہیں۔ اب وہ دنیا کے اندر جو الحاد پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور مذہب بیزاری جو عام کر رہے ہیں وہ واضح طور پر کر رہے ہیں، بلکہ اب تو اصل سوچ ہی انہوں نے یہ بنانے کی کوشش کی، اور جس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ اصل سوچ یہی ہے کہ مذہب کو الگ کر کے رکھا جائے۔ انسانی جو ہیومن میٹرز ہیں، جو انسانی معاملات ہیں، ان کے اندر مذہب داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ یہ جو الحاد کی جو سامان ہے یہ سارا ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے، امپورٹ کرنے کے لیے نہیں۔ خود مذہب کو نہیں چھوڑتے، خود مذہب کو برقرار رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہے مذہب ان کے ہاں، لیکن دنیا سے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ تقاضا چاہتے ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ مذہب کو ترک کر دیں، خود یہودی اس سے چمٹے رہیں۔ دور جدید میں ان کا مذاق یہی دعویٰ ہے کہ اپنے مذہب کو دروازے پر جوتے کی طرح اتار پھینکو، جس طرح کہ یہ آیات میں کہا گیا، اور جب امی لوگ ان کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے مذہب کا قلادہ جوتے کی طرح اتار پھینکتے ہیں تو شیطان آپس میں اکٹھے ہو کر خوشی سے ہاتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ ہی آپ شیاطین کے دین پر ہیں، ہم تو امیوں سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ یعنی مذہب سے پیچھا چھڑانا یہی ہے در حقیقت انسانیت پرستی اور معصونیت۔ ہمیں ان دونوں میں ایک ہی جیسی مطابقت نظر آتی ہے، بس فرق اگر کیا بھی جا سکتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ فرق کیا جا سکتا ہے، امتیاز یہی ہے کہ معصونیت کے اندر مذہب بیداری یا مذہب مخالف جو دعوت دی گئی ہے وہ در حقیقت بڑی بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مذہب کو سائڈ پہ کرو، لیکن انسانیت پرستی ہیومنزم کے اندر جو مذہب بیداری دکھائی گئی ہے وہ بڑے خوش نما اور پرکشش اٹریکٹیو ایک نعروں کے ساتھ یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ آپ انسان پرست ہو جاؤ، آپ پوری انسانیت سے محبت کرو، آپ مذہبی تفریق کا خاتمہ کرو، یہ سارا ایک جو نعرہ لگایا گیا ہے وہ سارا اس بنیاد پر ہی نظر آتا ہے۔ اگر ہم انسانی دعووں کی حقیقت کا جائزہ لیں کہ انسانیت پرستی یا ہیومنزم کی طرف سے جو دعوے کیے جاتے ہیں بلند بانگ کہ ہیومنزم جو ہے اس کا بڑا ایک عظیم مقصد ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل ہے اور وہ انسان کی سوچ کو بڑھا دیتا ہے، وہ انسانیت کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، وہ سب کو یکساں بنا دیتا ہے، تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت پرستی جو ہے اس کے پس پردہ جو مقاصد ہیں ان میں سے در حقیقت بنیادی طور پر یہ ہیں کہ لا مذہبیت عام کی جائے، سیکولرائزیشن کو عام کیا جائے، یعنی دنیا کو مذہب جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے مذہب ہی ایک چیز ہے، وہ ہی ایک مزاحمت پیدا کرتا ہے قوموں کے اندر، لوگوں کے اندر، افراد کے اندر، ان کے اندر اپنی تہذیب کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور جب مذہب کا ہی خاتمہ ہو جائے گا تو مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اپنے مطلوبہ اہداف کی خاطر جس طرح شریر چاہیں گے اس طرح انہیں انسانیت کو، لوگوں کو، افراد کو استعمال کریں گے۔ اور دوسری طرف اگر انسانی دعووں کی حقیقت کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کو نیشنلزم میں الجھایا ہوا ہے، قومیت پرستی ہے، علاقہ پرستی، نسل پرستی، رنگت پرستی،
ایک طرف تو یہ ہے، جبکہ دوسری طرف انسانیت پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ نیشنلزم کی زنجیروں میں انسانیت کو جکڑ رکھیں اور دوسری طرف آپ جو ہے انسانیت پرستی جو ہے اس کی دعوت دیں؟ امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں ہم انہیں تسلیم ہی کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دعووں میں سچے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری انسانیت کی لیے محبت ہے، یکسانیت ہے، عالمگیریت ہے، اگر یہ واقعی سچے ہیں، جو کہ نہیں ہے، اگر فرض کریں فرض محال اگر یہ لوگ سچے بھی ہیں، تو جو مسلم اقلیتیں ہیں کافرانہ ممالک میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ برما میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایریٹریا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مختلف علاقہ جات جو ہیں مسلم جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ ایریٹریا میں تو یہاں تک ہم سنتے ہیں کہ وہاں جو ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں مسلمان، جو ان کے اوپر قرآن پر پابندی لگائی گئی ہے کہ قرآن بھی نہ پڑھیں وہ۔ اس طرح یہ ایک نہیں کئی علاقہ جات میں ہمیں یہ مثالیں نظر آتی ہیں، بلکہ خود مسلمانوں کے علاقہ جات پہ قبضے کر کے ان کا جینا اجیرن کر رکھا ہے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، اب تو پورا مشرق وسطیٰ آتش و آہن اور آگ کا وہ ایک دریا بنا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح کی انسانیت پرستی ہے، ہیومنزم ہے؟ ہاں البتہ جب اقوام یورپ کو یا جب اپنا کیا نام لیتے ہیں مغربی اقوام کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر ہیومنزم کا نعرہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا ہیومنزم ہے؟ یہ کس طرح کی انسانیت کی محبت ہے؟ اگر یہ سوال بھی کیا جائے تو پھر اس وقت کوئی جواب نہیں ہوتا اور کہا جاتا ہے کہ ہیومنزم کو بس تسلیم کر لو۔ کشمیر کے اندر اب اس وقت جو ہے کتنے ماہ ہو چکے ہوئے ہیں، سال ہونے کو آیا ہے کہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی زندگی کو اجیرن نہیں بنا رکھا؟ اب ہیومنزم کدھر ہے؟ کہا جاتا ہے اس وقت خاموش ہو جو۔ ہیومنزم کا مفہوم بھی وہ خود متعین کریں گے اور اسی کے مطابق ہی وہ تشریح کریں گے۔ تو یہیں ان دعووں کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان جو علاقہ جات ہیں یا مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر سے کوئی ضمیر فروش، ڈالر فروش، وہ فوراً اس نعرے پہ جو ہے اس نعرے کی ترویج کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح نا مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہیومنزم جو ہے، انسانیت پرستی جو ہے، اس کے بنیادی طور پر ہمیں دو اہداف نظر آتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک ہدف اس کا بنیادی طور پر یہ ہے، وہی جو پہلے عرض کیا کہ مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی ایمان سلب کر لیا جائے بندہ مومن کے اندر، ایمان نہ رہے، کیونکہ ایمان ایک بہت بڑی قوت مزاحمت ہے۔ تو ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمان کو جس طرف ہم چاہیں گے پھیرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باور کرائی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ امت کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے جو اللہ نے دیا، وہ کس وجہ سے دیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ تم ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہو، ایک نظریے کو کے پیروکار ہو، اسی پر چلنے والے ہو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی یہ در حقیقت ہے کہ وہ مذہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی آیت یہی بتا رہی ہے کہ وہ تم سے مذہب ایمان سلب کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان ہی وہ قوت ہے جو مسلمانوں کو مزاحمت عطا کرتی ہے، ان کو بہادری عطا کرتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان سلب کر لیا جائے تو مسلمان کو پھر جس طرف چاہیں آپ پھریں، اور یہی وہ قوت ہے جس سے سلب کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مقصد اس کے اندر جو ہیومنزم کے دعووں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ در حقیقت ہے جذبہ جہاد کا خاتمہ۔ اس کی بیس بھی اگرچہ ایمان ہے، تو جذبہ جہاد کا خاتمہ یا جہادی جو ویژن ہے، جہادی سوچ ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ یہی چیز وہ نیشنلزم کے ذریعے حاصل کی گئی۔
تو مسلمان جو فائٹ کرتا ہے، جو لڑتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ در حقیقت مسلمان فائٹ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ ایک عدل و انصاف اس جو دنیا ہے یا اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کی ترویج چاہتا ہے۔ اس کے مقاصد استعماری نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے اپنے توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا، وہ وسائل پہ نظر نہیں رکھتا۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسری قوموں کے وسائل ہتھیار لوں، میں ان پہ قبضہ کر لوں، اپنی قوم کی فرحت اور خوشی کو مقدم رکھوں، اور اپنی قوم کے لیے دوسروں کو اگر مارنا بھی پڑے، ان کا گلا بھی گھونٹنا پڑے تو گھونٹ دیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا جذبہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت خالص رضا الہی کے لیے ہے۔ تو ہیومنزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ہے، تو لہٰذا یہ جو ایمان کی بنیاد پر آپ فائٹ کرتے ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ بلکہ اب سننے کو یہ ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اب جہاد جو ہے وہ اقدامی نہیں رہا، جہاد دفاعی ہو گیا ہے۔ نہیں، جہاد ہر صورت میں جاری رہے گا، لیکن اس کا یہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو ہے قانونی جو زبان ہے وہ استعمال کی جائے، قانونی زبان، حکمت عملی، ان چیزوں کو بھی اپنایا جائے۔ لیکن جہاد کس وجہ سے؟ جہاد در حقیقت ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، اور وہ مسلمان ہی اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں وہاں جو ہے جہاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ایک دعوت و تبلیغ کی شکل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی انسانیت صرف اسلام میں ہے۔ اسلام ہی جو ہے وہ ایک ایسا نظام دیتا ہے یا ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ جن کے ذریعے انسانیت کو سکون پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے پوری انسانیت کو بنیادی طور پر دو کیٹاگریز میں تقسیم کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ یہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کی ذات نے، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن، کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا ایمان لانے سے۔ تو در حقیقت اسلام جو انسانیت کی تقسیم کرتا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر کرتا ہے، اس میں کافر و مومن کا امتیاز کرتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو ایمان لے آئے، جو جانتے ہیں، کیا وہ جاہلوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ۔ یہ ساری قرآنی تعلیمات یہی بتا رہی ہیں کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہیں۔ مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن تو احکامات الہی کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات سے دستکش ہو جاتا ہے، وہ اس کائنات کے اور خود اس کے وجود کا جو خالق ہے وہ اس کا تابع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر جو ہے باغی و سرکش ہو جاتا ہے، وہ باغیانہ رویہ اور روش اختیار کرتا ہے۔ وہ کس طریقے کے ساتھ ایک کافر جو ہے وہ مومن کے مساوی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بھی صحیح معنی میں مومن ہو، وہ بھی منافقانہ مومن نہ ہو، یعنی زبان سے تو اقرار کرے لیکن عمل سے اسلام کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ نظام عدل کی تنفیذ کے لیے کوششیں کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، اس کے لیے کوششیں کرو۔ لیکن یہاں یہ بات یہ واضح رہے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے یا اسلام جو ایک مذہب ہے، یہ کہتا ہے کہ زبردستی مجھے مسلط نہ کیا جائے، لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ قبول کریں، بے شک وہ جو ہے وہ انکار کر دیں کہ وہ تسلیم نہ کریں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ البتہ جب آپ نے دین کو تسلیم کر لیا تو پھر تو کچھ آپ کے اوپر جو ہے احکام کچھ سخت لاگو ہوں گے ان کو فالو کرنی پڑے گا آپ کو۔ آپ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے، نہیں مسلمان ہونا چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جو بھی مذہب، جو بھی عقیدہ آپ رہنا چاہتے ہیں جس میں، وہ اس میں، لیکن نظام عدل اسلام کا ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا جو عزت، جو مقام، جو شرف اسلام نے دیا ہے، وہ دوسری دنیا کے کسی فلسفے، کسی نظریے میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ کہا گیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھائی۔ تو اسلام جو ہے وہ انسانیت کو حقیقی تکریم دیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اسلام کو فالو نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو کیا ان کی زندگیاں چھین لیتا ہے؟ نہیں، اسلام میں ذمیوں سے حسن سلوک کی بھرپور تلقین کی گئی ہے۔ اس میں ہمیں بہت جو ہے تاریخ میں ہمیں واقعات نظر آتے ہیں۔ اب مصر کو دیکھیں، مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا، وہاں کرسچن تھے، قبطی تھے، مسلمانوں نے کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ اس کے برعکس روم خود عیسائی تھا، لیکن جب مصر ان کے ماتحت آیا تو وہاں جو ہے ایک عیسائی فرقے نے دوسرے فرقے کے اوپر جو مظالم ڈھائے، علامان و لفیظ، وہ چھپ چھپا کر تہ خانوں میں یہ باتیں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو ہے اسلام وہ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ بلکہ خود مصر میں ہی دیکھیں، حضرت عمر بن عاص جو گورنر مصر تھے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، عمر بن عاص کا جو بیٹا ہے اس کے گھوڑ دوڑ ہوئی، اس میں وہ ایک قبطی، ایک جو کرسچن تھا، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کی گورنری کا زوم تھا تو اس نے ایک کوڑا درہ دے مارا۔ وہ قبطی سیدھا حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا، اسے پتہ تھا یہاں انصاف مل جانا ہے، مسلمان حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، عدل و انصاف سے پیش آتے ہیں۔ تو آ کر اس نے کمپلین کی، حضرت عمر نے اسی وقت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو بلایا اور دونوں کے ساتھ تادیبی کارروائی کی اور سخت سرزنش کی۔ تو یہ کس بیس پہ ہوا؟ یہ اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ خود آپ اسپین میں دیکھیں، تاریخی طور پر دیکھیں، اسپین میں دیکھیں، مسلمانوں نے اسپین میں غیر مسلموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، کوئی ان پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا۔ تو اس کے برعکس جب مسلمان زوال پذیر ہوئے اسپین میں 8 صدیوں کے بعد، تو اس وقت جو صلیبی انہوں نے غلبہ پایا تو کیا کیا، کیا مظالم نہیں ہے جو تاریخ میں، کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں ڈھایا وہاں؟ آپ تاریخ کو اٹھا کر تو دیکھیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، اور دوسرے نظریات کی جو ہے عزت اور تکریم جو ہے وہ کرتا ہے، اور ان نظریات کے جو حاملین ہیں ان کی بھی عزت و تکریم کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ایک بڑا معتدل نظریہ ہے، اور جو تکریم انسانیت کی اسلام میں ہمیں نظر آتی ہے وہ کہیں نہیں نظر آتی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے واضح کیا کہ اسلامی جو جہاد ہے اس کا مقصد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ محض فائٹ کی جائے یا پھر لوگوں کے وسائل پر قبضہ کیا جائے اور انہیں اپنی قومی خوشی کے لیے، اپنی ذاتی خوشی کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ اسلام تو نظام عدل ہے اور عدل کی تلقین کرتا ہے۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ریاستی سطح پر غیر مسلم ریاست کے ساتھ بھی عہد کرو تو اس عہد کی پاسداری کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ پختہ عہد کے بعد جب ہو جائے تو اس کے بعد اسے توڑنے کی کوشش مت کرو۔ بلکہ ہسٹری میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا رومی جو ہیں اس معاہدے کی مدت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ متردد ہوئے، اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ عہد نہ توڑیں، یا تو پھر واضح طور پر ان کے عہد ان کی طرف پھینک دیں، مطلب کہہ دیں کہ آج کے بعد عہد نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے پھر اللہ سے مدد کی دعا مانگی اور عہد کو پورا کیا، اللہ نے مدد کی۔ تو مسلمان جو ہے اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، مسلمان انسانیت کی تکریم کے قائل ہیں، مسلمان جو ہے وہ پوری انسانیت کو 2 گروہوں میں دیکھتے ہیں، مسلمان عدل و انصاف کے قائل ہیں، اس کی ترویج کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا پیغام عالمگیر پیغام ہے۔ جو تکریم اسلام میں وہ کہاں ہو سکتی ہے کسی اور چیز میں؟ اسلام کا پیغام، اس کا میسج یونیورسل ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں کوئی نسل، طبقہ، کوئی علاقہ خاص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، یہ صرف مخصوص علاقے کے لیے، بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے، ہر کالے گورے کے لیے ہے، ہر نسل والے انسان کے لیے، ہر علاقے والے کے لیے ہے کہ وہ اس نظریہ کے ماتحت آئیں اور اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کا عہد کریں۔ تو یہ اسلام کا ایک میسج ہے، یہ اسلام کا ایک پیغام ہے۔
اسلام جو ہے وہ کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، اور اسلام سب کو آزادی اظہار رائے کی جو ہے وہ اجازت بھی دیتا ہے۔ تو انسانیت پرستی میں جو انسانیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس دعوے کا تناقض، اس کے متضاد چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جس سے اس دعوے کی کلی کھل جاتی ہے، اس کا جھوٹ پن واضح ہو جاتا ہے، اور یہ صرف دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب بیزاری کا ایک بہانہ ہے، مذہب بیزاری کا رجحان کو تقویت دینے کا ایک بہانہ ہے، اور خوشنما نعرے کی شکل میں اسے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جبکہ اسلام جو ہے وہ اپنے دعووں میں سچ ہے، اپنی تعلیمات میں سچ ہے، اپنے فالورز کو اسی کی تلقین کرتا ہے، تو اور تاریخ میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، کتنی دفعہ اس کے ساتھ نقض عہد کیا گیا، کتنی دفعہ صلیبیوں کی طرف سے جو ہے پرامن اسلامی جو شہر ہیں ان کو پر قتل و غارت ڈائی گئی، مظالم ڈائے گئے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے صلاح الدین ایوبی جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کس طرح پرامن طریقے سے ان کو محفوظ راستے دیے اور ان کی عزت و تکریم کی۔ تو انسانیت کی تکریم صرف ایک ربانی دین میں ممکن ہے، اور وہ اسلام ہے، باقی کوئی دین بھی اپنی محفوظ شکل میں ربانی نہیں ہے۔ تو یہاں جو عقل کے تراشدہ جو دساتیر ہیں، جو انداز ہیں، جو طریقے ہیں، جیسا کہ مغرب نے متعارف کروائے ہیں، ان کے اندر اس جو انسان کی حقیقی طور پر کوئی تکریم نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کی حقانیت واضح ہوئی ہوگی، اور ہیومنزم جو انسانیت پرستی ہے اس کے دعوے کا جھوٹ پن واضح ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی اور اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔